علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بہت علاج کروایا مگر شفا نہ مل سکی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ شبلی ان کے محل کے پاس سے گزرے، انہیں پتہ چلا کہ شیخ شبلی گزر رہے ہیں، تو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس تشریف لائے۔ خلیفہ ہارون رشید کو بیمار ہوئے 6 مہینے گزر چکے تھے، دعا کے لیے درخواست کی۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فکر نہ کیجیے، اللہ کی رحمت سے آپ کو آج ہی آرام آ جائے گا۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک پڑھ کر خلیفہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو خلیفہ اسی وقت تندرست ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے علم انبیاء۔ اس پروگرام میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے مختلف علوم کے بارے میں سنا کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم بات کریں گے انبیاء کرام کے علم طب کے تعلق سے، میڈیکل کا نالج جو انبیاء کرام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ انشاءاللہ اس کے متعلق ہم کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رہے کہ اللہ پاک نے بعض چیزیں فطری پیدا کی ہیں، اور ان فطری چیزوں کے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، کسی مشورے کی ضرورت نہیں۔ مثلا بھوک لگی ہے، کھانا کھا لیں گے بھوک ختم ہو جائے گی، پیاس لگی ہے پانی پی لیں گے تو ختم ہو جائے گی۔ تو بعض امور ایسے ہیں اس میں کسی ڈاکٹر سے مشورے کی ضرورت نہیں۔ البتہ بعض ایسے فطری معاملات ہیں کہ ان کے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کسی طبیب سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، باقاعدہ علاج کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک نے ہر مرض کی دوا نازل کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ اور علم طب کیا ہے؟ میڈیکل کا علم کیا ہے؟ مرض کی تشخیص کرنا، مرض کو جان لینا، مرض کا علاج کیسے ہوگا، مرض کو ڈائیگنوز کرنا، ان چیزوں کے جاننے کو میڈیکل کا علم کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو علم طب عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام کی سیرت سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ علاج خود بھی کیا کرتے تھے اور دوسروں کا علاج بھی فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے یہ دنیا عالم اسباب بنائی ہے، بندہ سبب کرتا ہے تو علاج ہو جاتا ہے۔ تو علاج کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں، بلکہ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی اقتداء میں اگر ایسا کریں گے تو اس میں ثواب بھی ملے گا۔ حضرت امام حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توکل کرنے والے کو چاہیے کہ سید المتوکلین صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے علاج کروائے۔ یہ توکل نہیں ہے کہ بندہ علاج ہی نہ کروائے، تو اللہ پر بھروسہ کرے، نظر خالق کے اسباب پر رکھے اور نبی کریم علیہ السلام کی اقتداء میں علاج بھی کروائے۔ اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب اور سنتے ہیں کہ علم طب کیا ہوتا ہے۔ کچھ اس کی وضاحت پہلے بھی پیش کی گئی، مزید ہم سنتے ہیں، اور علم طب کا آغاز کب ہوا اور مختلف انبیاء کرام کے علم طب کے تعلق سے۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم انبیاء
پروگرام کیوں لایا گیا، کچھ اس تعلق سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم انبیاء کرام کی شان و عظمت کو سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کہی کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ عام لوگوں سے اولیاء افضل ہوتے ہیں اور اولیاء سے انبیاء افضل ہیں، اور انبیاء سارے انبیاء سے افضل میرے نبی ہیں۔ بے شک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو علوم عطا فرمائے اور علم لدنی عطا فرما کر بغیر کسی استاد کے ڈائریکٹ علم عطا کر کے ان کو نمایاں کیا۔ وہ اپنی قوم میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں جہاں مبعوث کیے گئے، جہاں وہ نبی بنا کر بھیجے گئے، ان میں نمایاں، ویسے تو وہ صورتاً بھی نمایاں تھے، سیرتاً بھی نمایاں تھے، علم میں بھی نمایاں تھے، عمل میں بھی نمایاں تھے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میڈیکل کا علم بھی عطا فرمایا، طب کا علم بھی عطا فرمایا۔ طب کیا ہے؟ ہماری باڈی، جو انسانی باڈی ہے، اس کی صحت، اس کی بیماری کے بارے میں جو علم ہے، یہ کس طرح تندرست رہ سکتی ہے۔ دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت نے ایک موقع پر فرمایا علم تو دو ہی ہیں، علم الادیان اور علم الابدان۔ تو ادیان کا علم اور ابدان کا علم، میڈیکل کا علم، جس کے بارے میں دو اقوال پیش کرتا ہوں کہ اس کا آغاز کب ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی پیدائش کے بعد انسان کو اس کا علم، یعنی میڈیکل کا علم، علاج معالجہ کا علم الہام کیا جاتا تھا۔ رات خواب میں علاج بتائی جاتی، صبح اٹھ کر وہ استعمال کرتا تو وہ تکلیف اس کی رفع ہو جاتی۔ اچھا، یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں کو بیماریاں لگتی گئیں، تکلیفیں آتی گئیں طرح طرح کی، اور وہ خود تجربے کر کے، ایکسپیریمنٹ کر کے وہ سمجھے کہ علاج پر اس پر پہنچے وہ۔ تو یوں بھی اس کا وہ کہا جاتا۔ اچھا، کتابی صورت میں بھی اس کا علم بہت پرانا ہے، اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ انبیاء میں یوں نمایاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور سلطنت آپ میں جمع فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام میں بھی جمع فرمائی، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام میں بھی جمع فرمائی۔ اچھا، یوں بھی نمایاں ہے کہ قرآن میں آپ کا تذکرہ ہے، سارے انبیاء کا قرآن پاک میں واضح طور پر تذکرہ صراحتاً نہیں ہے۔ تو خیر، حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے شان عطا فرمائی کہ آپ ہر درخت اور گھاس پھوس، جڑی بوٹی، اس سے بات کر لیتے تھے، اس سے پوچھتے تھے کہ تیرا نام کیا ہے، تیری تاثیر کیا ہے، تیرے فوائد کیا ہیں۔ اچھا، جو جڑی بوٹی، درخت، پودا، گھاس پھوس وہ اپنے بہت زیادہ فوائد بتاتی تو آپ اس کی کاشت کا بھی حکم دیا کرتے کہ اس کی تو فصلیں بوئیں۔ اچھا، پھر اس کو آپ لکھا کرتے تھے، لکھوایا کرتے تھے، اس کی تدوین، اس کا لکھا جانا، علم طب کا حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے یا اس سے بھی پہلے ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ علم طب جو ہے سارے کا سارا ظنی ہے، یقینی نہیں ہے۔ بھی علاج معالجہ، اب وہ ایلیوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، جو بھی انداز ہے، دیسی جو بھی علاج ہیں، یہ سارے ظنی ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ظنی کا کچھ خیال سے، اندازے سے یقینی نہیں ہے، کنفرم نہیں کر سکتے کہ یہ اس دوائی میں یہی علاج ہے۔ بے شک، دیکھیں، ہر دوا ارادہ الہی کے تابع ہے۔ اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی، دوائی شفا نہیں دیتی، میرا رب شفا دیتا ہے۔ اچھا، اگر شفا مل جائے تو دوا کا کمال نہیں ہے، رب ذوالجلال کا کرم ہے۔ اور اگر شفا نہیں ملے تو اللہ کی رضا ہے، اللہ جو چاہے کرنے والا ہے، اس کے کاموں میں کس کو دخل ہے۔ اب 100 بیماریاں کسی کو لگی ہیں اور اللہ چاہے تو وہ پانی پیے تو شفا ہو جائے، اور ایک بیماری لگی اور 100 دوائیاں کھاتا ہے، 100 حکیموں سے، 100 ڈاکٹروں سے، اسپیشلسٹ سے رابطہ کرتا ہے، اللہ نہیں چاہے گا تو اس کو شفا نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات پتہ چلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ گھاس پھوس سے ہی پوچھ لیتے تھے کہ تیرے اندر تاثیر کیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان کو پودوں کی اور گھاس کی بولی بھی تو سمجھ آ رہی تھی، باتیں ان کی سن لیتے تھے۔ جی، پرندوں کی بولیوں کا تو واضح طور پر ہے کہ آپ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں انس پر آپ کو حکومت عطا فرمائی، اب بولی نہیں سمجھ گئے تو ان کے معاملات کیسے سلجھائیں گے؟
ان پر حکومت کیسے کریں گے؟ کیا شان ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ رکن شورا حاجی جنید صاحب بھی پروگرام میں تشریف فرما ہے، وہ ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ ابھی نگران پاکستان نے جیسے فرمایا کہ علم طب یقینی نہیں ہے، تو اللہ پاک جس چیز میں چاہے شفا دے دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جیسے نگران پاکستان نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ علم طب ظنی ہے، اصلاً جو شافی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وہی شفا دیتا ہے، بے شک بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ جسے عطا کرے وہ بھی شفا دے سکتا ہے۔ جیسے بعض انبیاء کرام سے شفا منسوب ہے کہ وہ بھی شفا دیتے تھے، لیکن حقیقی طور پر شافی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب چونکہ بات ہو رہی ہے دنیاوی اسباب کی، دوا کی، میڈیکل کی، طب کی، تو طب میں جو شفا ہے، یعنی جو دوا میں وہی شفا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں عطا فرمائے۔ اس میں ایک میں روایت پیش کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک بار آپ کے بطن اطہر میں، آپ کے پیٹ میں درد محسوس ہوا، تو آپ نے اللہ پاک جل جلالہ سے کلام کیا، چونکہ آپ کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو جایا کرتے تھے، آپ کا کلیم اللہ ہے۔ تو آپ نے عرض کی کہ پیٹ میں درد ہے، اور مضمون عرض کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں جگہ ایک بوٹی ہے، تم اس کو تناول کر لو، یعنی شفا مل جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بوٹی کو حاصل کیا اور تناول فرمایا، اور اللہ کی عطا سے ان کو شفا عطا ہوگی۔ ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ درد محسوس ہوئی، اور آپ نے اس بوٹی کو حاصل کیا کہ وہاں سے شفا ملی تھی، اور اس کو تناول کیا تو وہ درد جانے کی بجائے بڑھ گئی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا اللہ، یہ اس بوٹی سے کے سبب پہلے درد چلی گئی تھی، کافور ہو گئی تھی، اور ابھی دوبارہ یہی بوٹی کھائی اسی عارضے میں، لیکن درد تو بڑھ گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، اس وقت تم نے مجھے عرض کیا اور میں نے تجھے اس بوٹی کی طرف بھیجا، اور اس بوٹی میں میں نے شفا دی، تو تمہیں شفا مل گئی۔ اس بار تم نے مجھے مخاطب نہیں کیا اور بوٹی کی طرف چلے گئے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں ایک مومن کو، خاص کر ایک مسلمان کو، ہر وقت اپنے رب کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، توکل اپنے رب پر ہونا چاہیے۔ یہ دوا والی بات چلی ہے، طب والی بات چلی ہے، اور بھی بہت سارے ایسے میٹرز ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پر ہم عام طور پر دنیا میں رہن سہن میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم دنیاوی اسباب پر ہی غور کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی اسباب پر ہی ہماری جسے کہتے ہیں نا توجہ اور نظر ہوتی ہے۔ اگر ہم اسباب کی بجائے نظر خالق اسباب پر رکھیں تو ہمارے بہت سارے امور، بہت سارے معاملات، بہت سارے کام بڑے آسانی سے سنور جائیں۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی قول مجھے ذہن میں آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نظر اسباب پر نہیں، خالق اسباب پر رکھیں۔ سبحان اللہ۔ تو نظر جو ہے نا، یہ اگر ہم خالق اسباب پر رکھیں گے، دوائی بھی لیں، جیسے آپ نے بہت پیاری گفتگو کی کہ دوائی لے کر، یعنی میڈیسن لے کر اللہ پر توکل کریں، میڈیسن بھی لیں، دوائی بھی لیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، طبیب کو اپنا عارضہ بھی بتائیں، معالج سے رابطہ بھی کریں، لیکن شفا دے گا اللہ، اللہ سے دعا بھی کریں۔ ہم بعض کا دعا تو لیتے ہیں، اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ تو دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، اگر ہم دعا کو دوا سے پہلے لے لیں تو بہت ساری دعائیں ہمیں کھانی ہی نہیں پڑیں گی۔ دعا دوا سے بھی بچا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہا گیا کہ قرآن پاک سے بھی شفا حاصل کی جائے، قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتا اس کو شفا نہیں ملے گی۔ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے۔ بے شک۔ تو اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ دم کر کے، وہ ایک کوئی بیمار تھا، سردار تھا، اس کو دم کیا تو اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرما دی سورہ فاتحہ پڑھ کر۔ قرآن سارا شفا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ جو چیزیں نا، دیکھو بوٹی میں شفا ہے، اب بوٹی کی شفا مان رہے ہیں اور اس کیمیکل کی ٹیبلٹ کی شفا مان رہے ہیں، تو یہ قرآن پاک کی آیات اللہ کا نور ہے، اللہ کی طرف سے آیات اتری ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پر ذکر کیا ہے، تم ہو شفائے مرض، خلق خدا خود غرض، خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ تو میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ظاہری، باطنی، روحانی تمام امراض کے لیے شفا ہے اللہ کی عطا سے۔
تو اب عام طور پر وہ جو جیسے میں نے پہلے بھی گفتگو کی اور نگران پاکستان نے بھی ارشادات فرمائے، ہماری توجہ آج دنیا میں علم دین نہ ہونے کی وجہ سے، اچھی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے، دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے مادیت کی طرف چلی گئی ہے، دنیاوی اسباب کی طرف چلی گئی ہے۔ اگر ہم اپنی توجہ روحانیت کی طرف لے جائیں، اچھی صحبت کی طرف لے جائیں، دینی ماحول کی طرف لے آئیں اور دینی کتب کی طرف لے آئیں تو اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف لے آئیں تو انشاءاللہ اس طرح کی چیزوں سے ہم جو بہت ساری پریشانیاں، اضافی خرچے، ٹینشنیں، ان چیزوں سے بھی بچ جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہمیں پتہ چلی۔ سیدی، دین اسلام یہ بھی تو علم طب کو بیان کر رہا ہے، اس کی اہمیت کو بھی قرآن پاک میں بھی اس طرح کا ہمیں انداز ملتا ہے کہ اس سے گویا علم طب کا استفادہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے طب کی تائید کرتا ہے اور طب کی طرف راغب کرتا ہے۔ بالکل، اس کے ایک حکایت، ایک سٹوری، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کرسچن ڈاکٹر ہوا کرتا تھا۔ تو اس دن ایک محدث، بہت بڑے عالم حضرت ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف فرما تھے۔ وہ کرسچن ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ لوگوں کی کتاب جو قرآن پاک ہے اس میں کوئی میڈیکل کا ذکر ہے؟ اللہ، تو حضرت نے فرمایا بلا شبہ اللہ پاک نے پورا علم طب ہماری کتاب کی آدھی آیت میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا، وہ کہنے لگا وہ کون سی آیت ہے؟ تو وہ تلاوت فرمانے لگے، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ یہ ہے پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 31 کا جز۔ یہ سن کر وہ بولا کہ آپ کے نبی نے علم طب کے متعلق کچھ بیان فرمایا ہے؟ فرمایا جی ہاں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑے سے الفاظ میں علم طب کو، میڈیکل کو بیان کر دیا۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا معدہ بیماری کا گھر، پرہیز ہر دوا کا سر ہے، اللہ، جسم کے ہر حصے کو اس کا حق دو۔ یہ باتیں سن کر وہ ڈاکٹر جو تھا، جو کرسچن تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کی کتاب اور آپ کے رسول نے جعلی نیوز کے لیے علم طب کا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا۔ اللہ، تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اسلامی طور طریقے اپنائیں تو دین، دنیا، ظاہر باطن میں کامیاب ہو جائیں، صحت بھی اچھی ہو جائے۔ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو۔ ہم وہ اس آیت کریمہ پر کم و حق کو اس کو سمجھیں بھی، عمل بھی کریں، اور واقعی معدہ جو پرہیز، امیر علیہ سنت بارہا فرماتے ہیں کہ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے۔ ہم پرہیز نہیں کرتے اور ٹیبلٹ کی مٹھی بھر کے کھاتے رہتے ہیں، وہ اس میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا یسیر آپ کی بات کو آگے سیکنڈ کروں گا۔ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اگر دینی طور طریقوں کو اپنائیں، یعنی ہم فطرت کی طرف آ جائیں۔ عام طور پر ہم دنیا میں اگر دیکھیں، اگر ہم کوئی مشین خریدتے ہیں، کوئی گاڑی خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز، موبائل ہی خریدتے ہیں، اس کو بنانے والا جو ہے جی، وہ جو ہدایت جاری کرتا ہے کہ یہ گاڑی یوں چلائی جائے تو آپ کو زیادہ فائدہ دے گی اور ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ اگر اس گاڑی کا آپ استعمال ہمارے دیے ہوئے طریقہ کار کے بغیر کریں گے، مشین کے ساتھ ایک وہ بک جاری کی ہدایت نامہ جاتی ہے۔ جاری ہوتا ہے۔ تو اب عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ انسان اس کو فالو کرتے نظر آتے ہیں۔ گاڑی کو شیشہ لگا ہوا ہے تو اس کو آگ سے بچانا ہے تو فلاں چیز یہ یوں ہے۔ اب یہ ایک لاجیکل بات بھی ہے کہ انسان کا خالق اللہ ہے، بے شک، وہ دنیا کا بنانے والا تو خطا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو خطاؤں سے پاک ہے۔ بے شک، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ پورا اس کو زندگی گزارنے کا، اس کو نہ صرف یعنی کہ ایک لکھا ہوا قرآن کی صورت میں اور بہترین رول ماڈل کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اب اگر انسان خالق انسان کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے گا جو آپ نے فرمایا جیسے، تو یہ پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ بات چل رہی ہے علم انبیاء کے تعلق سے اور انبیاء کرام کے علم طب کے تعلق سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا، اللہ پاک نے انہیں علم طب عطا فرمایا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی علم طب میں مہارت بیان کی جاتی ہے۔ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے بعض نبیوں پر علم طب اور علم نجوم کو نازل کیا. ماشاء اللہ. یعنی یہ انبیاء جو تھے علم طب اور علم نجوم کے یہ ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے. خصوصیت حاصل تھی ان کو. بے شک بے شک، جو ان کی خصوصیت ہے وہ کسی اور کو تھوڑی حاصل ہو سکتی بے ہے. شک. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خصوصیت عطا فرمائی کہ دم عیسیٰ تو بہت مشہور ہیں کہ آپ کوڑ کے مریض اور جو جزام کے مریض وغیرہ تھے، یعنی جس کو ڈاکٹر لا علاج کہیں، آپ اس کو بھی شفا عطا فرماتے تھے اللہ کی عطا سے. بے شک. بلکہ مردوں کو زندہ کرنا بھی آپ کا ثابت ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کا معجزہ بھی تھا. بے شک بے شک. آپ کا علم طب آپ کا معجزہ تھا. تو اب جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ایک مردے کو بھی زندہ کر دینا اللہ کی عطا سے، اب یہاں کیا کسی طبیب کی کیا چلے؟ اندھے کو اکھیارا مادر زاد اندھا، مادر زاد. یعنی اس کے پیچھے ایک تو ظاہری آنکھیں، اس کے پیچھے کا بھی نظام کچھ بھی نہیں ہے، بائی برتھ نہیں ہے، مگر آپ اللہ کی عطا سے اس کو شفا عطا فرماتے تھے ٹچ کر کے اور دم کر کے. اللہ پاک نے جس بھی نبی کو جو بھی کمال دیا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سب سے بڑھ کر وہ کمال بے عطا شک ہوا. بے شک بے شک. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم طب کے تعلق سے بھی کچھ مدنی پھول مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آپ کے پاس علم نہیں تھا عطا فرما دیا، اس کے اندر علم طب بھی شامل ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ علم طب بذریعہ وحی بھی عطا فرمایا اور بذریعہ تجربہ بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. ایک حکیم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی میرے ماں باپ قربان ہوں، میں طبیب ہوں، میرے لیے کیا چیزیں حلال ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مریض کی رگوں کو کھول کر فاسد خون نکالنا، اضطراری حالت میں نبض دیکھنے والے آلات سے جراحت کرنا یا آپریشن کرنا حلال ہے. اپنی ادویات کو شبرم ایک بوٹی ہے، استعمال نہ کرو. تم سنا کو کلینک میں لازم کرو. کسی بھی مریض کو دوائی اس وقت تک نہ دینا جب تک اس مریض کی بیماری کو پہچان نہ لو. اس طبیب نے جب یہ سنا، اس کا نام تھا شمردل، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھٹنوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ مجھ سے زیادہ علم طب کو جانتے ہیں. یعنی شباب سب سے بوسہ دینا بھی ثابت ہو گیا. جی بوسہ دینا بھی. یہ تو صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیتے تھے، آپ کے قدموں کو بھی بوسہ دیتے تھے. اس میں اطہر کو چومتے تھے. بے شک. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو جہاں بے شمار علوم عطا فرمائے ہیں، وہیں پر میڈیکل کا علم بھی عطا فرمایا ہے. اللہ کریم ہمیں فیضان انبیاء سے مالا مال فرمائے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ڈاکٹرز کو بڑی پیاری نصیحتیں بھی فرمائی ہیں، ڈاکٹرز کو کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں. جو ذوق رکھنے والے ہیں فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی مدنی پھول ملیں گے. آئیے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میرا نام محمد حسان عطاری ہے، میں جامعہ المدینہ فیضان امام غزالی سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہوں. میرا حاجی شاہد صاحب کے بارے میں بھی سوال ہے کہ آپ نے کیسے سفر کیا ہو جس میں آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو؟ تو سائل کا تعارف بھی ہو جائے، سوال کا جواب بھی ہو جائے. یہ میرے بیٹے الحمدللہ سیکنڈ ایئر میں پڑھتے ہیں، یہ فیصل آباد میں جامعہ المدینہ فیضان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. ویسے تو علاقے کے لحاظ سے پہچان ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. گلستان کالونی کی طرف یہ فیصل آباد میں جامعہ المدینہ ہے. دیکھیں کہ سفر حج سے اہم سفر اور کون سا ہوگا؟ سفر مدینہ سے بڑا پرسوز اور عمدہ سفر کون سا ہوگا؟ اور جب وہ مرشد کے ساتھ ہو تو پھر کیسی خوشی ہوگی. تو الحمدللہ جو اسفار، جو سفر پیر و مرشد کے ساتھ مکے کی طرف ہوئے، مدینے کی طرف ہوئے، اس میں بہت زیادہ وہ خوشی رہی اور وہ خوشی جو ہے اب تک محسوس ہوتی ہے الحمدللہ. اس سفر میں کوئی آپ نے کلام پڑھا ہو؟ اللہ قبول فرما لے. چلیں گے شہ ابرار کے پاس،
انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس میں ہوتی ہے سرکار نکوکار کے پاس. یہ مکے سے مدینے کی طرف روانگی تھی تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے وہ پرچہ عطا فرمایا اور الحمدللہ اس کلام بھی وقت امیر پورا سنت کا امیر سنت کے قافلہ جمع تھا. تو پہلا جو مصرع ہے اس میں مطلع کا پہلا جو اس میں امیر اہل سنت نے پھر بعد میں وہ تبدیلی فرمائی. وہ شب بدھ تھی. آج شب بدھ ہے چلیں گے شاہ ابرار کے پاس. تو نیچے وہ کوچ بھی کھڑی تھی, بس بھی کھڑی تھی اور سارے اس ٹائم بھائی جمع تھے اور بہت اشک باری والا ماحول تھا. اچھا پھر یہ کلام پڑھتے پڑھتے ہم اٹھ کر وہ بس کی طرف چل پڑے اور سفر مدینہ پھر شروع ہوا تھا. یہ پہلا یا سیدھی سفر تھا یا دوسرا سفر؟ غالباً یہ سیکنڈ تھا. یہ سیکنڈ. یعنی یہ کون سا سن تقریباً 2002 والا یا 2002 کا ہے. 2002 والا تھا. مفتی دعوت اسلامی الحمدللہ شریک سفر تھا. رفیق سفر بھی آپ کے؟ میں ان کا رفیق سفر تھا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے, کر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. بے شک. ناظرین بڑھتے ہیں پروگرام کے بہت ہی اہم اور پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک آیت ایک عقیدہ, اور سنتے ہیں رکن شورا حاجی جنید مدنی سلمہ الغنی کی زبانی انشاءاللہ قرآنی آیت سے قرآنی عقیدہ. علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. اللہ پاک جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حد و بے شمار کمالات سے نوازا ہے, اور آپ کے اوصاف کو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اسی طرح ان کمالات میں سے ایک کمال ایک وصف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ کی عطا سے حاضر ناظر ہونا بھی ہے, اور یہ بالکل قرآنی عقیدہ ہے, قرآن سے ثابت ہے. لیکن میں اس سے پہلے یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ہمارا اس میں نظریہ ہے کیا اور درست عقیدہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہر جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری جسم کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. نظریہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ظاہری جسم انور کے ساتھ اپنی تربت انور میں تشریف فرما ہے, لیکن جہاں چاہیں ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ کی عطا سے آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. لیکن اپنی نورانیت سے اپنی روحانیت سے اللہ کی عطا سے پوری دنیا کو آپ مشاہدہ فرماتے ہیں, ملاحظہ فرماتے ہیں, اسے نوازتے ہیں جسے چاہیں جیسے نواز دیں. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی تعلیمات کے مطابق درست عقیدہ حاضر و ناظر ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا. اب اس آیت کے تحت میں آپ کو ایک قول سناتا ہوں علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. انہوں نے بڑی جسے کہتا نا کیٹیگوریکل اس چیز کو بیان کر دیا. آپ فرماتے ہیں کہ علماء امت میں اس مسئلہ میں ایک شخص کا بھی اختلاف نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حقیقی زندگی کے ساتھ دائم و باقی ہیں, اس بات میں کسی قسم کا شبہ یا کوئی تعویل نہیں, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے حالات پر
حاضر و ناظر ہیں۔ ایک مقام پر یعنی شیخ محقق فرماتے ہیں شاہد کا معنی ہے امت کی حال اور ان کی نجات و ہلاکت اور تصدیق و تکذیب پر حاضر اور عالم ہونا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں بالکل واضح شیخ محقق، اچھا یہ ایسے عالم ہیں یعنی صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ایک مسلم شخصیت ہے، علم حدیث پر، علم تفسیر پر ان کو، اور خاص کر علم سیرت پر ان کی بہت بڑی شہرت ہے۔ تو آپ نے بالکل واضح فرمایا کہ اس میں امت کے علماء میں سے ایک کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد اویس علی بن محمد رفیق۔ میرا سوال یہ ہے کہ عاجزی اور سادگی میں فرق کیا ہے، اور ان کو کیسے اختیار کیا جائے، اور ان کی کوئی فضیلت بھی ارشاد فرما دیں۔ اچھا، ارشاد نہیں ہوتا بھائی، ارشاد ہوتا ہے۔ الف کے نیچے زیر ہے، ناراض نہیں ہوئیے گا، میں آپ کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ تربیت کا سلسلہ ہے، اور تربیت کی مجھے بھی حاجت ہے، آپ کو بھی حاجت ہے، ہم سب کو حاجت ہے۔ تو جب اردو بول رہے ہیں تو وہ اردو میں ہونی چاہیے، پنجابی میں نہیں آپ ہونی کا چاہیے۔ شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے تو وہ تلفظ کی درستی والے نیک عمل پہ عمل کروا دی۔ اور امیر علیہ سنت کی بھی یہ تربیت ہے نا۔ بے شک۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو نسخہ بھی بتا دیں کہ یہ تلفظ ٹھیک کیسے ہوتے ہیں۔ درس دیں فیضان سنت سے، واہ تو سبحان انشاءاللہ امیر علیہ سنت وہ تلفظات بھی درست کر دیں گے، اعراب بھی درست کر دیں گے، کیا بات۔ زبر زیر پیش وہ میں سب چاہتا ٹھیک تھا ہو کہ آپ یہ جواب دیں، اور مجھے اندازہ تھا کہ آپ نے یہی جواب دینا۔ جائے۔ الحمدللہ۔ اچھا، عاجزی انکساری کیا ہے کہ اپنے آپ کو حقیر، کمتر، چھوٹا خیال کرنا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور سادگی کیا ہے کہ اس کا تعلق ہے انسان کے رہن سہن کے معاملات سے، جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک سادہ، کھانا مبارک سادہ، پیبند لگا ہوا لباس زیب تن فرمانا، اپنا کام دستے مبارک سے بجا لانا، یہ سادگی ہے۔ حضرت علامہ ابن الحاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لباس کے بارے میں تکلف نہ فرماتے، بلکہ جو آسانی سے میسر ہوتا اسے پہن لیتے۔ ایک بار چٹائی پر آرام فرمانے کے سبب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر چٹائی کے اثرات ظاہر ہوئے۔ یعنی سادگی رہن سہن کے معاملات میں اس کو کیا جاتا ہے۔ اور امیر علیہ سنت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ ناظرین، ہم نے سنا کہ سادگی کیا چیز ہے، عاجزی کیا چیز ہے، نگران پاکستان سے کلام بھی سنا۔ آئیے بڑھتے ہیں اب اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک حدیث ایک سبق۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ ایک حدیث پاک بیان کی جائے گی اور اس سے حاصل ہونے والا سبق بھی بیان کیا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، تمہیں انتظار نہیں مگر بھلا دینے والی محتاجی یا سرکش بنا دینے والی مالداری
یا مفسد مرض یا عقل ضائع کر دینے والا بڑھاپا یا اچانک آنے والی موت یا دجال کا جو غائب شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے یا قیامت کا، اور قیامت شدید مصائب والی اور بہت کڑوی ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت علماء نے مختلف انداز سے گفتگو کی ہے، کچھ اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، اور خاص طور پر جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا انشاءاللہ اس کو عرض کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ جو حالت حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، تو کسی نہ کسی کیفیت میں انسان ہوتا ہے، مگر خوش نصیب وہ ہے جو فرصت، صحت مندی، جسمانی طاقت کو غنیمت جانتے ہوئے فرائض و سنن کی ادائیگی کرے اور اس سے پہلے کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحت، مالداری، فراغت اور زندگی کو ضائع نہ جانے دو، اس میں نیک اعمال کر لو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی۔ صدا نہ حسن جوانی ریندی، صدا نہ صحبت یاراں، صدا نہ بلبل باغاں بولے، صدا نہ باغ بہاراں۔ اگر تمہیں نیکیاں کرنے کا موقع ملا ہے تو تم کرتے نہیں، کہتے ہو کہ آئندہ کر لیں گے، تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ایسی بیماری کا جو سرکش بنا دے، یا ایسی فقیری کا جو جب تمہیں کچھ نہ بن پڑے، جوانی کھیل کود سے گما کر بڑھاپے میں جب کہ ہاتھ پاؤں قابو میں نہ رہیں عبادت کرنے کی خواہش کرنا بے وقوفی ہے۔ جو کرنا ہے جوانی میں کر لو، جوان صالح کا بہت بڑا درجہ ہے، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ اگر ابھی اعمال نہیں کرتے تو کیا دجال کی آمد یا قیامت آنے کے منتظر ہو؟ اس وقت تم نیکیوں کی تمنا کرو گے مگر نہ کر سکو گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اظہار عتاب کے لیے ہے، مقصد یہ ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کا حریص بنائے، نیک اعمال میں جلدی کرنے والا بنائے۔ آخر میں ناظرین سے سوال بھی کر لیتے ہیں، اور اس سوال کا جواب اسکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر آپ نے دینا ہے، واٹس ایپ کی صورت میں، ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں۔ انشاءاللہ درست جواب دینے والوں کو قرآن اندازی کے ذریعے تحفہ بھی پیش کیا جائے گا۔ آج کا سوال یہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جن دو علوم کا ذکر کیا ان کے نام بتانے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم درست جواب دینے والوں کو قرآن اندازی کے ذریعے تحفہ بھی بھجوایا جائے گا۔ مزید چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے سنا اللہ پاک نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دیگر علوم کے ساتھ ساتھ میڈیکل کا علم بھی عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سب نبیوں سے بڑھ کر میڈیکل کا علم عطا فرمایا۔ اسی طرح آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایک آیت ایک عقیدہ سیگمنٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے متعلق سنا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں میں جلدی کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کی، سوالات کے جوابات بھی ہوئے۔ اللہ کریم ہمیں یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع، علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔